بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کسی بھی اور بات سے پہلے ظاہر ہے دنیا میں بہت سارے معاملات چل رہے ہیں، لیکن جو ایک چیز مستقل ہے وہ فلسطین میں انسانیت سے سک رہی ہے. فلسطین میں خون بہہ رہا ہے، فلسطین میں قتل عام جاری ہے، فلسطین میں بربریت جاری ہے، فلسطین میں مائیں بچوں سے اور بچے ماؤں سے جدا ہو رہے ہیں اور یہ عمل مسلسل جاری ہے. ایک بڑے رقبے پہ آلریڈی قبضہ ہو چکا ہے اسرائیل کا، لیکن بربریت ہے جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. یہ دیکھیے کہ اب سے اور ایک عجب عالم ہے. یہ دیکھیے اب سے کچھ دیر پہلے سلامتی کونسل میں فلسطین کے جو مستقل مندوب ہیں ریاض منصور صاحب، وہ فلسطین کا کیس پیش کر رہے تھے، فلسطین کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور وہ اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ پائے اور کس انداز سے انہوں نے سلامتی کونسل میں فلسطین کا کیس یا فلسطین کا عالم کن الفاظ میں اور کس انداز میں بتایا فلسطین کا عالم ہے. پاکستان کی طرف آئیں تو یہ ہم نریندر مودی کا مختلف باتوں پر ہمارا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے، جس میں سے ظاہر ہے ایک یہ ہے کہ اپنی جو انہوں نے پسپائی کی ہے، اپنی جو رسوائی کی ہے، پھر وہ رافیل کا جو عالم کیا ہے. اور آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں کہ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق فرانسیسی جو کمپنی ہے اس کے اور بھارتی حکومت کے درمیان رافیل کی کارکردگی پہ اختلافات رپورٹ ہوئے، اور کہ فرانس کی جو دفاعی کمپنی ہے اور بھارتی حکومت کے درمیان باقاعدہ کشیدگی کی صورتحال دیکھنے میں آئی جب فرانسیسی ماہرین کی ایک ٹیم نے بیکاز دے آر ورڈ. ظاہر آپ جانتے ہیں کہ یہ پوری ایک انڈسٹری ہے یہ، اور جس طریقے سے نام بدنام ہوا ہے فرانس کا اور متعلقہ انڈسٹری کا اور متعلقہ برانڈ کا، تو انہوں نے اس حوالے سے جائزہ لینے کے لیے بھارت میں موجود رافیل بیڑے کے معائنے کی درخواست کی. فرانس کی متعلقہ کمپنی نے بھارت نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کو انٹرٹین نہیں کیا، اور نئی دہلی نے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر اس کو مسترد کر دیا. فرانسیسی ٹیم کیوں یہ جائزہ لینا چاہتی تھی؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ تکنیکی مسائل کا جائزہ لینا چاہتی ہے تاکہ رافیل کی حالیہ کارکردگی میں پیدا ہونے والے جو شکوک و شبہات ہیں، کیونکہ ظاہر پورا برانڈ افیکٹ ہو گیا ان کا، اس کو ختم کیا جا سکے. چونکہ حالیہ کارکردگی جو رافیل کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد انڈونیشیا نے بھی اس کمپنی کے ساتھ اپنے جو حالیہ جنگی تیاری کی خریداری ہے اس کے معاہدے پر نظر ثانی شروع کر دی ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ فرانس کی جو آرم فورسز اس کے ترجمان ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے علب کشائی کی ہے، اور انہوں نے کیا کہا دیکھیے. جہاں تک رافیل طیاروں کے گرنے کا تعلق ہے، یہ ہمارے لیے بہت اہم مسئلہ ہے. ہم صورتحال کو بہت قریب سے مانیٹر کر رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے بھارتی پارٹنر سے رابطہ کریں تاکہ حقیقت جان سکیں اور اس سے سبق سیکھ سکیں. تو گویا یہ جو سٹوری جو ہم نے خدمت میں اس کی طریقے سے تصدیق ہو رہی ہے کہ جب وہاں کے آفیشیل اسپوکس پرسن کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت سے حوالے سے رابطہ کریں، تو ظاہر ہے وہ اسی خبر کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ معاملہ ہوا کیا ہے. ایک اور جس بات پہ مودی کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ قوم کا مورال ایک کوئی بہت آئیڈیل سطح پہ نہیں تھا، پولرائزیشن تھی، اور کس طریقے سے سارے کا سارا ماحول نریندر مودی صاحب نے اپنی بیوقوفیوں سے تبدیل ہی کر کے رکھ دیا ہے. ایک اور جو شکریہ ادا کریں وہ یہ کہ جو ایک ان کی غلط فہمی تھی اور خوش فہمی تھی. غلط فہمی یہ تھی کہ پاکستان آئسولیشن کا شکار ہے، خوش فہمی یہ تھی کہ ہم پوری دنیا کے اور اس خطے کے تھانے دار اور چودھری ہیں. وہ کس طریقے سے روزانہ غلط ثابت ہو رہے ہیں، اور نریندر مودی یعنی کہ ایک دنیا کے ایک ملک نے ماضی کے برعکس اس حوالے سے سارے معاملے پر ان کی فیور میں بیان جاری نہ صرف یہ کہ نہیں کیا ہے بلکہ اس کے برعکس ہو گیا ہے معاملہ. اور وہ بے شک وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ جناب یہ جنگ بندی میں امریکہ کا کردار ہے. نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر اب تو باقاعدہ ڈاکیومنٹڈ فارم میں اس چیز کو امریکہ لے آیا ہے کہ یہ اس سارے یہ دو نیوکلیئر اسٹیٹس آمنے سامنے آ گئے تھے اور ہم نے جو ہے وہ اس کو اس معاملے کو سنبھالا ہے. ایک اور معاملہ جس پر اس کا شکریہ ادا کریں وہ مسئلہ کشمیر ہے، جو کہ اس انداز سے لائم لائٹ میں نہیں تھا لیکن اب لائم لائٹ میں آ گیا ہے تھینکس ٹو نریندر مودی. ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹس میں مسئلہ کشمیر کی بات نظر آتی ہے، اور اب پاکستان میں بھی ہر سطح پر ہم جو انٹرنیشنل آڈینس کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں تو اس میں بات ہوتی ہے. آج افواج پاکستان کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مختلف جو جامعات ہیں ان کے وائس چانسلرز، پرنسپلز اور جو سینئر اساتذہ کرام ہیں ان سے گفتگو کی. انہوں نے کہا اساتذہ کرام پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. میں آج جو کچھ بھی ہوں اپنے والدین کی وجہ سے ہوں، اپنے اساتذہ کرام کی وجہ سے ہوں. پاکستان کی اگلی نسلوں کی کردار سازی اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے. آپ نے پاکستان کی کہانی اپنی اگلی نسلوں کو بتانی ہے. جو ہم بھی بار بار عرض کر رہے ہیں کہ ابھی وہاں پہ پوری پروپیگنڈا کی ایک جنگ شروع ہوگی جس میں سفید کو کالا اور کالا کو سفید کہا جائے گا. تو ہمیں اس بات میں حقائق اپنا سچ اتنا بولنا ہے کہ ان کا جھوٹ جو ہے وہ اس انداز سے سامنے نہ آ سکے. کہا مارکا حق میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مدد کی ہے. جب پوری قوم ایک آہنی دیوار بن جائے
تو دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی. کشمیر پہ بات کی, کشمیر کا کوئی بھی سودا ممکن نہیں ہے, ہم کبھی بھی کشمیر کو نہیں بھول سکتے. ہندوستان جان لے, پاکستان کشمیر کو نہیں چھوڑے گا. ہندوستان نے کئی دہائیوں سے کشمیر کے مسئلے کو دبانے کی کوشش کی مگر وہ ناکام ہو چکا ہے, اور اب ایسا کرنا ممکن ہی نہیں رہا. پانی جو سنتاس معاہدے اور حوالے سے, پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے, اور 24 کروڑ پاکستانیوں کو اس بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے. دہشت گردی ہندوستان کا اندرونی مسئلہ ہے جس کی بنیادی وجہ اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر بڑھتا ہوا ظلم اور تعصب پسندی ہے. بلوچستان میں دہشت گرد فتنہ الہند ہندوستان ہے, ان کا بلوچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو کوئی بھی ریاست کو کمزور بنانے کا بیانیہ بنانے کی کوشش کرے, جو کوئی بھی ریاست کو کمزور بنانے کا بیانیہ بنانے کی کوشش کرے, اس کی نفی کرے. پاکستان کو ایسی مضبوط ریاست بنانا ہے جس میں تمام ادارے قانون آئین کے تحت بغیر سیاسی دباؤ کے, مالی اور ذاتی فائدے کے عوام کی فلاح کے لیے کام کریں. اور یہ آئی ایس پی آر نے رپورٹ کیا کہ شرکاء نے کہا یہ جو محفوظ دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, ہمیں پاکستان اور مسلح افواج پر فخر ہے, ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو یہ ساری کی ساری صورت سے پہلے کہ میں معزز مہمان کی طرف جاؤں, تاکہ ہم ذرا پہلے تھوڑا سا اس بارے میں بات کرتے ہیں اور پھر پاکستان کی ڈومیسٹک پولیٹکس کی طرف آتے ہیں. ایک اور بیان دیکھیے نریندر مودی کا حالیہ ہی, جو کہ ظاہر بھی 28 اکتوبر گزری, پاکستان کے ایٹمی اثاثوں جو سارا معاملہ ہوا اس پر بھی یہ بات بہت دیر بحث آئی کہ کیا پاکستان اور یہ دو ایٹمی طاقتیں خاص نہج پر آ رہی ہیں. تو ایک اور بیان نریندر مودی کا ایسا دیکھیے جس کو دیکھ کے آپ کو ڈر تو بالکل نہیں لگے گا, لیکن آپ کو غصہ بھی نہیں آئے گا, آپ کو ہنسی آئے گی کہ واقعی یہ آدمی اس وقت ہندوستان کا وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوا ہے. اس کی غیر سنجیدگی کا, اس کی بیوقوفی کا عالم دیکھیے. یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں یہ دیکھ کر آیا ہوں, وہ دیکھ کر آیا ہوں, کیا کہتے دکھائیے گا. اب ایک نئی صلاح آپ کو دی گئی ہے کہ بھائی پاکستان سے ذرا ڈر کے رہو, اس کے پاس نیوکلیئر بم ہے. ایسا ہے وہ طاقت کو میں خود لاہور جا کر کے چیک کر کے آیا, اور بنا کوئی سیکیورٹی چیک میں سیدھا چلا گیا, اور وہاں پر ایک رپورٹر رپورٹ کر رہا تھا, اللہ توبہ, ہائے اللہ توبہ, یہ بنا ویزا کیسے آ گئے. ارے وہ تو میرا ہی دیش تھا یار کسی زمانے میں. پاکستان کے لوگ پریشان ہیں, میں جانتا ہوں, ان کی پریشانی کا کارن بھی میں ہوں, یہ بھی میں جانتا ہوں. یہ بھائی پاکستان میں کوئی آپ کو سیریس نہیں لے رہا ہے, پاکستان میں لوگ ہنس رہے ہیں, پاکستان میں تو لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پروگرام کرنے جاتا ہوں تو میں ایڈٹ کرنا پڑتا ہے, لوگ وہ کہہ رہے ہیں آپ کو, لوگ ہنس رہے ہیں. کوئی کہ ابھی ہم نے پچھلے کل پرسوں پروگرام کیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ وسیم بھائی میں نفسیاتی ہسپتال میں کام کرتا ہوں تو مودی کا مفت علاج کرائیں گے. کوئی کہتا ہے دیکھیں میں اپنی دکان آدھی خالی کر دوں گا, اس کو بولو چائے کا ٹھیلا یہاں پہ لگا دے. تو پاکستان میں لوگ ہنس رہے ہیں لوگ, تو یہ کس کیا کدھر خیر ہے, کیا ہو گیا بھائی جان. بہرحال ہم ذرا بات کرتے ہیں, ہم آغاز کرتے ہیں, پھر ہم ذرا پاکستان کی پالیٹکس میں بات کریں گے. لیکن سینئر پولیٹیشین ہیں اور انہوں نے بین الاقوامی حوالے سے یہ معاملات کو دیکھا ہے قریب سے اور تجزیہ کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے فواد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو فار یور ٹائم. ذرا پہلے یہ تو بتائیں نا, ہم آپ سے پہلے ظاہر حکومتی وقت تھا آپ کا, اور تب بھی ہم مودی 370 وہ سارے اس حوالے سے بہت بات کرتے رہے. اب یہ جو بھی سینیریو ہے, یہ اس آدمی کی جو بیوقوفی کا عالم ہے کہ کبھی وہ کہتا ہے, یعنی امیجن ایک ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے پاکستان کے نوجوانوں روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی. مطلب عجیب پاگل پنے کی باتیں, جیسے کوئی پتہ نہیں بالی ووڈ کی مووی چل رہی ہے. اب یہ اس کا پاگل پنا, یہ جو کرنٹ سارا سینیریو ہے, یہ چیزوں کو آپ کے خیال میں کس طرف لے کے جا سکتا ہے, کہ کیا آپ کا تجزیہ, ہر عام آدمی سوال پوچھتا ہے نا بھائی واٹ نیکسٹ, اب یہ معاملہ ختم ہو گیا دوبارہ ہو سکتا ہے, کیا آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پہ؟ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو پاکستان کے اندر یہ خدشہ تو ہے کہ نریندر مودی دوبارہ کوئی حرکت کر سکتا ہے, لیکن فیکٹ از کہ میرے خیال میں اگر آپ پچھلی جو پالیٹکس ہے اس کو تھوڑا انالائز کریں انڈیا کی, تو نریندر مودی اپنی سیاست کے بالکل اختتام پہ پہنچ گئے ہیں, اور اب یہاں سے آگے صرف جو ہے ان کا ایگزٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو پاکستان کے 7 ریاستیں ہیں ہندوستان کی, یعنی جو جیسے پنجاب ہوگی یا راجستھان ہو گیا یا پھر انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے, وہ تمام جگہوں کے اوپر اس جنگ کی کوئی پاپولیرٹی نہیں تھی. بنیادی طور کے اوپر یہ جو پاکستان سے لڑنے کا, اور ابھی بھی یہ جو تقریر آپ نے دکھائی ہے, یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آپ نے گجرات میں اس میں نریندر مودی نے یہ تقریر کی ہے. اب یہ جو کاؤ بیلٹ ہے, یعنی یہ اتراکھنڈ ہو گئی, یو پی سی پی ہو گئی, یہ گجرات ہو گیا, بہار ہو گیا کچھ حصہ, جہاں پہ مسلمانوں کی اور ہندوؤں کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں, اور یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں ہندو مہا سبھا کے, یہ مسلمانوں کے خلاف وہاں پہ بہت جو ہے وہ تند و تیز کارروائیاں کرتے ہیں. وہاں پہ نریندر مودی اپنے ووٹ کے لیے پاکستان کو استعمال کرتا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں گے
کہ پہلے آپ نے دیکھا کہ کانگریس کی طرف سے کرٹیسزم شروع ہو گیا ہے نریندر مودی کے اوپر. یعنی وہ 4 لوگ جنہوں نے پہلگام کیا ہے, کیا ان کو زمین کھا گئی ہے یا آسمان نگل گیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ کوئی آدمی راج ناتھ سے یا امت شاہ سے یا نریندر مودی سے یہ سوال پوچھ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ آخر گئے کدھر. اب وہ کہتے نہیں وہ ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے, اور آپ نے پاکستان کے اوپر ساری جنگ بھی کروا لی. آپ نے $270 ملین کا ایک رائفل ہے, آپ نے 2 اپنے رائفل بھی کروا لیے, اور وہ 4 بندے جو تھے جنہوں نے وہ کیا وہ آپ ابھی تک نہیں پکڑ سکے. سو اب کرٹیسزم جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ جو بہار کا الیکشن قریب آئے گا نریندر مودی کے لیے بڑا مشکل ہوتا جائے گا. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اب نتیش کمار اور چندرا بابو نائیڈو جو 2 اصل کی ہے جن کی وجہ سے اس وقت یہ حکومت قائم ہے, وہ علیحدہ ہو جائیں گے. اینڈ دین وی ول سی کہ بی جے پی کے اندر بھی نریندر مودی نیچے چلا جائے گا. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پولیٹیکلی نریندر مودی کا اتنا اسٹرانگ ہولڈ رہ جائے گا کہ وہ ایسی کو حرکت دوبارہ کر سکے. اوکے صحیح ہے, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے کچھ ہفتوں میں, چونکہ اکتوبر اینڈ نومبر آغاز میں بہار کے والے الیکشنز ہیں, اور ظاہر مودی کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنے ڈومیسٹک پولیٹیکل یا الیکٹورل پالیٹکس میں فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اس طرح کی یہ فضول اور یہ کم عقلی والی بیوقوفانہ سٹیٹمنٹس, ہوائی فائر, وہ شاید ہمیں اگلے کچھ ہفتوں میں مزید انٹرٹینمنٹ کا سامان وہ آتا رہے مودی کی طرف سے. یہ تو باتیں ریٹرک جو ہے وہ تو آتا رہے, وہ تو چلتا رہے گا. لیکن ابھی دیکھیے نا, بھارت بڑا اکیلا بھی ہو گیا ہے دنیا میں اس وقت. جو اس کی ایکسپیکٹیشنز تھی, یعنی ایکسپیکٹیشن تھی کہ امریکہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کتنا ساتھ دے گا اور باقی ملک کتنا ساتھ دیں گے. اب ٹرمپ صاحب نے تو بیسیکلی باقاعدہ لٹر ہی اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, جہاں موقع ملتا ہے تو نریندر مودی کو بجا دیتے ہیں. سو آئی تھنک امریکہ اس وقت جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ان کو بڑی مار پڑی ہے, اور ڈومیسٹک پالیٹکس میں اب اس کا ڈکلائن شروع ہو گیا ہے. سو پرسنلی میرے خیال میں بڑا مشکل ہے اس کے اوپر اب کنسنسس آنا کہ پاکستان کے اوپر دوبارہ اس قسم کی حرکت کوئی کر سکے. اور فواز صاحب, آپ کا یہ خیال ہے, ظاہر آپ کی سیاسی حوالے سے رائے مختلف ہے اور وہ سب کو حق ہے, لیکن اس معاملے پہ ظاہر سب نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے کہ اب یہ جنگ سفارتی محاذ پر ہے, اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس معاملے کو کس طرح مارکیٹ کرتے ہیں دنیا کے سامنے, چونکہ وہ بھی اس معاملے کو مارکیٹ کریں گے دنیا کے سامنے. انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا, ششی تھرور وغیرہ یہاں پر, بلاول کی کمیٹی بنی, خوش شہباز شریف جا رہے ہیں. اب تک حکومت پاکستان نے سفارتی حوالے سے جو بھی کیا ہے, چاہے وہ آپٹکس کی حد تک ہو یا جزیات میں ہم چلے جائیں, آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے ایک بہتر انداز سے اپنا کیس آگے لے کے گئے, چونکہ کیس تو تگڑا ہے, اس کو مارکیٹ بھی بہتر انداز سے کر رہے ہیں؟ یہ 3-4 چیزیں تو بہت اچھی کی ہیں. آئی مسٹ سے کہ ایک تو شہباز شریف صاحب نے جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا, پھر یہ جو ابھی شہباز شریف صاحب اور جنرل عاصم منیر صاحب گئے ہیں ان ملکوں کے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا, یہ بڑا زبردست میرا خیال اقدام تھا, یہ بہت اچھا اقدام تھا. اسحاق ڈار صاحب کو بھی آئی تھنک ہی ہیز ڈن رادر ویل جس طریقے کے انہوں نے چیزیں کی ہیں. سو آئی تھنک, اور یہ صرف ایک تو میرا چھوٹا تجاویز ہے, کرٹیسزم تو خیر نہیں ہوگا. ایک تو میرے خیال میں یہ جو وفد بھیج رہے تھے باہر جو انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ, دیکھیے اس میں کوئی اقلیت کا ممبر شامل نہیں ہے. میرے خیال میں کرسچین, ہندو اور سکھ جو ہے ہمارے ممبر جو ہیں وہ اس میں شامل ہونے چاہیے تھے, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ کو تحریک انصاف کے باقی لوگوں سے بالکل ہی آپ چالو ہیں, ان سے آپ شکل ہی دیکھنا چاہتے, تو چلیں کم از کم بیرسٹر محمد علی صاحب جیسے آدمی کو آپ ساتھ لے لیتے جس کا ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, وہ بڑی اچھی بات بھی کر سکتے ہیں. انہیں تو ایک آپ کی ریپرزنٹیشن ہو جاتی ساری پارٹیز کی. اور تیسرا یہ ہے کہ میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس میں جو بھی ممبرز جا رہے ہیں ان کو آر ایس ایس کی ہسٹری کا بتانا, اور یہ جو ہندو مہا سبھا ہے. اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ مجھے جو لیک لگ رہا ہے وہ یہ کہ آپ مسلم ورلڈ میں اگنور کر رہے ہیں, اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ جا کے حکمرانوں سے ملنے کی. یو شوڈ میٹ دا ٹاپ میڈیا پیپل آف مسلم ورلڈ, یو شوڈ میٹ دا ٹاپ جو اوپینین میکرز ہیں ان کو ملیں اور ان کو بتائیں کہ بھائی یہ اصل میں تو مسلم دشمنی ہے جو کہ پاکستان دشمنی کے اوپر آ رہی ہے. یہ تو آپ کے خلاف بھی اتنے ہی ہے جتنے جو ہے وہ ہمارے اس سے آپ کی مراد مڈل ایسٹ ہے, سعودی عرب کا بھی ایران کا دورہ تو کیا, اور وہاں کے سپریم لیڈر کے لیے بڑے تگڑے سٹیٹمنٹس دیے دونوں سائیڈ نے. شہباز صاحب نے خامنہئی صاحب کے لیے, اور جنرل عاصم منیر صاحب نے جو دورے کیے ہیں نا وہ تو بڑے اچھے. میں یہ وفد کی بات, اچھا وفد کی بات کر رہا ہوں, اوکے بلاول صاحب والا, فیصل سبزواری, ان کو ہمیں ایکچولی اس کو تھوڑا اور بڑا کر دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ان میں مسلم ورلڈ میں ہمیں لوگوں کو بھیجنا بڑا ضروری ہے, اور اس میں انڈونیشیا, ملیشیا ایک آپ کا ایشو ہے,
افریقن ملک جو ہے وہ دوسرا ہے, اور پھر عرب ورلڈ جو ہے وہ تیسرا ہے. تو اس کو ہمیں ضرور یہ تین چیزوں پہ میری تجویز ہے, مطلب ظاہر ہے اس میں کوئی ایسی نہیں, بٹ آئی تھنک دے ہیو ڈن رادر ویل. ٹھیک ہے, اور لیٹس ہوپ کہ اس کو اچھے انداز میں, بلکہ چلیں مجھے ایک ہی سوال کر لینے دیجئے, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ چونکہ ظاہر ہم سب جانتے ہیں ان کا بالی ووڈ اور وہ سارا معاملہ تو ہے ان کا, اور وہ اپنی چیزوں کو بڑا گلیمرائز کر کے وہ سارا کرتے ہیں. آپ کا چونکہ وزارت اطلاعات سے بھی رابطہ رہا ہے, مطلب وزارت اطلاعات کی آپ نے کمان سنبھالی ہے, اور میڈیا, فلم, یہ ساری چیزیں, تھوڑا سا مجھے نہیں معلوم, مجھے معلومات تک رسائی نہیں ہے کہ اس جانب کچھ کر رہے ہیں نہیں کر رہے, لیکن ہمیں اس کو بھی بہت سیریسلی لینا چاہیے کہ وہ اپنا جھوٹ جس طرح ملٹی پلائی بائی ٹریلین کر کے گلیمرائز کر کے بڑے لیول پہ بیچ دیتے ہیں, اور پھر آنے والی نسلوں کے لیے وہ ڈاکیومنٹریز, نیٹ فلکس, ویڈیوز, موویز, فلمیں وہ سب رہ جاتی ہیں اور وہ دیکھتے رہتے ہیں. ہمیں اس پہ بھی بہت توجہ کرنی چاہیے کہ بھائی یہ وفد بھیجنا یہ سب ایک الگ محاذ ہے, لیکن یہ اس کو نیٹ فلکس یا ڈاکیومنٹریز یا موویز یا فلم اس کے ذریعے اس کی تشہیر کرنا صرف ڈومیسٹک آڈینس کے لیے نہیں بلکہ انٹرنیشنل آڈینس کے لیے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے آج کل کے دور میں. نہیں, بڑا ضروری ہے انٹرنیشنل میڈیا کے لیے, تو بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ عربی میں, آپ اس کے بعد انگریزی میں یہ چیزیں جو ہیں ان کو پروڈیوس کریں, کیونکہ ہمارے ہاں جو ڈومیسٹک جو اصل میں ہمارا یہ بھی تو پرابلم ہے نا کہ کوئی انگریزی چینلز اس طرح کے ہیں نہیں, عربی چینل اس طرح کے ہیں نہیں. تو ہمیں اب تو خیر سوشل میڈیا آ گیا, اتنا زیادہ اس کو ضرورت بھی نہیں ہوتی, خرچہ بھی اتنا نہیں ہوتا, بٹ ہمیں اس کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو جو ہے وہ لانے کی ضرورت ہے. جیسے دیکھیں نا, ابھی آپ نے یہ جو فرینچ جو کمپنی کا اسپوکس پرسن ہے جو فرینچ میں بات کر رہے تھے, لیکن آپ نے اس کے ساتھ اردو ترجمہ کر کے جو ہے وہ سنوایا ہے, وہ کتنا امپیکٹ تھا. آپ کو اتنی بڑی گواہی مل گئی نا اس کمپنی سے. So this is how actually یہ بھی آپ نے جو کام کیا ہے, this is how actually ان کو جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. کچھ ینگسٹرز کو بھی شامل کریں, لوگوں کو کریں کام. اور آئی ہوپ کہ زمین میں کام ہو رہا ہو, چونکہ یہ بڑا ظاہر انفارمیشن وارفیئر اور یہ سارے کا سارا معاملہ ہے. اچھا, اب ذرا آتے ہیں تھوڑا سا یہ لوکل پالیٹکس کی طرف. ظاہر عمران خان صاحب کے حوالے سے, اور یہ ویسے آپ کے مجھے نہیں معلوم آپ کے علم میں ہو یا نہیں, ابھی جب اس پرائم سے تھوڑی دیر پہلے نا پھر خان صاحب کے کچھ ٹویٹس آئے ہیں, اور اس سے تو اگین وہی لگ رہا ہے ابھی 1 گھنٹہ پہلے, یعنی کہ آپ اب سے 55 منٹ پہلے, بہت لمبے چوڑے ٹویٹس ہیں. تو خلاصہ وہی انہوں نے کہا, مجھے 2 سال پہلے کہا گیا کہ 3 سال کے لیے پیچھے ہٹ جاؤ اور اس نظام کو چلنے دو, لیکن میں کسی یزید کے کہنے پہ 3 سال نہیں 3 منٹ بھی خاموش نہیں رہوں گا. مجھے 26ویں ترمیم کو قبول کرنے کا بھی مجھے کہا جا رہا ہے, لیکن میرے جد و جہد قانون کی حکمرانی کے لیے. اور پھر انہوں نے اور بہت ساری باتیں کی ہے کہ وہی کہا ہے کہ جناب وہ پنجاب کے حوالے سے جو ہے وہ عالیہ حمزہ صاحبہ اور چاروں ریجنز کے صدور کو شامل کیا جائے, اور پارٹی کے لوگ آپس میں نہ لڑیں, اور یہ سارے کا سارا انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ ہے, ان کی ٹویٹ کا خلاصہ یہ. اب آپ آج کی جو ملاقات ہے اس کا خلاصہ میں ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہاں سے آگے لے کے بات چلیں, جس میں آپ کہتے ہیں کہ اڈیالہ میں خان صاحب سے آپ کی آج ملاقات ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں بدقسمتی سے پارٹی اور وکلاء میں چند ہی لوگ خان صاحب کو جیل سے باہر لانے کی کسی حکمت عملی میں انٹرسٹڈ ہیں. زیادہ تر گفتگو اس کو نکال دیں, اس کو ڈال دیں, اس کی غیبت اس کی غیبت, یہی ہوتی ہے. عمران خان سے میں نے عرض کیا, آپ نے کہا کہ بڑی سیاسی حکمت عملی کے بغیر تحریک ہو یا تجاویز ہو کسی اہمیت کے حامل نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کے بغیر اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کا مطالبہ مناسب نہیں ہے. تحریک انصاف کی سیاسی تنہائی بڑا چیلنج ہے. مولانا فضل الرحمان اور دیگر سیاسی اکابرین سے فاصلہ بڑی سیاسی ناکامی ہے. عمران خان کو غلط معلومات پر مبنی بیانیہ دیا جا رہا ہے, اور پارٹی لیڈرشپ کی اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی سیاسی حکمت عملی یا بیانیہ بنا سکے. اب یہ آپ کا خلاصہ ہے. خلاصہ بات یہ کہ اس میں تو پھر آپ کو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا نا کہ پھر آپ کی رائے سے خان صاحب بھی شاید اتفاق نہیں کر رہے نا, چونکہ جو لوگ پارٹی کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں, جو کہ آپ کے خیال میں پارٹی کا کیس اچھی طریقے سے نہیں لڑ رہے, وہ اسی لیے سنبھالے ہوئے نا کہ خان صاحب نے ان کو کہا ہوا ہے. خان صاحب کل صبح کہتے ہیں سلمان راجہ کوئی کچھ نہیں ہے, تو بات ختم ہو جائے گی. بیرسٹر کو اور گھر جاؤ تو بات ختم ہو جائے گی. تو خان صاحب سمجھتے ہیں نا کہ یہ لوگ اس عہدے کے لیے موزوں ہیں اور صحیح کام کر رہے ہیں, تبھی تو بیٹھے ہیں, ورنہ ایک ٹویٹ کی مار ہے نا سارے. نہیں, لیکن دیکھنا ایشو یہ ہے کہ خان صاحب کی لیمیٹیشنز ہیں نا, وہ جیل میں ہیں. انہوں نے جو لوگ پارٹی کا کارڈر تو ختم کر دیا نا, حکومت اپنا اسٹیبلشمنٹ کو مار کٹ کے باہر نکال دیا, جیلوں میں ڈال دیا, پیپر ریجیکٹ کروا دیے. تو جو لوگ باقی بچے ہیں, خان صاحب نے انہی کے ساتھ ہی ظاہر ہے کام دینا ہے, انہی کو ساتھ جو ہے وہ گزارا کرنا ہے, تو وہ انہوں نے کر رہے ہیں. بٹ دا پرابلم از کہ دیکھیں ان کی ڈیسیژن میکنگ میں, ایک بندہ جیل میں ہے, اس کو ڈیسیژن میکنگ کے لیے ریلیونٹ انفارمیشن چاہیے, پھر اس کو ریلیونٹ ایڈوائس چاہیے, پھر اس کے بعد وہ جو حکمت عملی بنائے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی چاہیے. اب یہ تینوں چیزیں خان صاحب کے ساتھ ہو نہیں رہی. اب مطلب جو بھی آپ کے رپورٹر بھی جاتے ہیں بات کرتے ہیں, وہ آپ کو بتا سکتے ہیں, وہاں صرف ایک ہی ڈسکشن ہوتی ہے, فلانے کو ڈال دیں, فلانے کو نکال دیں. یہ بندہ جو ہے جناب اس نے گولیاں کھانے کے لیے سامنے بنیان اتار کے سامنے آ گیا تھا,
اس کا جو ہے یہ ہو گیا تھا. I mean, اگر آپ کے پاس بڑی اسٹریٹجی نہیں ہے, میں تو خان صاحب کو پچھلے ہفتے بھی اس ہفتے بھی میں نے ان سے ریکویسٹ یہ کی ہے, دیکھو ظاہر ایک تو ملاقات کا اتنا ماحول اس طرح کا فارمل تو ہے نہیں کہ بندہ کوئی لمبی بات اس طرح سے کر سکے, ایک انفارمل میٹنگ ہوتی ہے, اس میں دیکھیں انہوں نے اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے متعلق جو پہنچائی گئی بات عمران خان کو, وہ بالکل غلط بات ہے. وہ کیا پہنچائی گئی بات؟ ان کو یہی پہنچائی گئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی ساتھ رہیں گے, وہ ان سے ہل ہی نہیں سکتے, اور وہ صرف جو ہے وہ ہمیں استعمال کر رہے ہیں اپنا جو ہے وہ دام بڑھانے کے لیے یا کرنے کے لیے, جو بالکل غلط آپ بات کے خیال میں ایسا نہیں ہے؟ اچھا, بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں نا, مولانا فضل الرحمان کو پہلے پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ جی ہم آپ سے بات کریں گے, پیپلز پارٹی نون سے بات نہیں کریں گے. آپ نے ٹی وی لگایا تو آپ دیکھیں آپ پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور آپ نے مولانا کو پوچھا ہی نہیں. پھر جا کے میں ملا, میں نے ان سے کہا کہ نہیں وہ خان صاحب اندر ہے جیل میں, کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے یہ وہ. پھر چیف جسٹس صاحب نے لیٹر لکھا مولانا کو, اپوزیشن کو بلوایا, آپ نے پھر مولانا کو نہیں پوچھا, کسی کو اپوزیشن میں نہیں پوچھا, سارے وکیل حاضری لگوانے خود چلے گئے. سو دا پرابلم از کہ آپ کو بالکل پی ٹی آئی کا اعتبار نہیں ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر, کیونکہ یہ ہسٹری ہے. بٹ لائک وائز مولانا فضل الرحمان کا بھی تو اعتبار نہیں ہے نا پی ٹی آئی کے اوپر. اس وقت جب روز ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہونی چاہیے, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں, تو آپ تو نفی کر رہے ہیں نا اپنی بات کی, جو آپ جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اگر آپ نے جمہوریت کے لیے لڑائی لڑنی ہے تو یہ تو ایک بنیادی چیز ہے نا کہ آپ سیاسی جماعتوں سے بات چیت کریں گے. میں تو آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یار ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے, بیچارے ساتھ نہیں لے سکتے, ان کے بغیر ان سے کیا بات کرنا ہے, جن کے پاس اختیار ہے ان سے بات کریں نا یار. یہ بات ٹھیک ہے بالکل, کیونکہ جب ابھی یہ بات چیت شروع ہوئی پیپلز پارٹی کی اور اپنا پی ٹی آئی کی, نون لیگ کی, اور یہ سارا آپ نے خود دیکھا وسیم کہ آپ لوگوں نے اتنا کہا کہ نہیں آپ سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرتے, لیکن وہاں رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں, اسحاق ڈار بیٹھے ہیں, ایاز صادق بیٹھے ہیں, عرفان صدیقی بیٹھے ہیں, یہ اتنے زیادہ افیکٹو لوگ, نوید قمر صاحب وغیرہ, یہ ایک میٹنگ ارینج نہیں کروا سکے عمران خان سے پی ٹی آئی کی کمیٹی کی. تو عمران خان کا ہنچ تو بالکل صحیح ہے, بٹ باوجود اس کے ان تمام وہ کہتے ہیں نا ود آل یور فالٹس, آپ نے اسپیس کریٹ کرنی ہے. آپ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کی اسپیس نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے. سو آپ کیا انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کرپشن کے معاملات ہیں, جو آپ کا نیریٹو ہے, اس کو برقرار بھی رکھیں, لیکن آپ ان کو, ہم نے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی دو طرفہ لڑائی ہے, ایک ان کی آپس کی لڑائی ہے, ایک اسٹیبلشمنٹ سے اسپیس کی لڑائی ہے. اور دیکھیں نا, ہم نے الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ, ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں. میں بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتا, مجھے اسپیس ملے گی تو میں پالیٹکس کروں گا, نہیں ملے گی میں نہیں کروں گا. نہ ہی پھر یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں مجھے ریپلیس جو ہے وہ بندوق والے کر رہے ہیں, جیسے بلوچستان میں ہوا یا کے پی میں ہوا, بٹ پھر وہ جانے میں تو نہیں ہوں گا نا. سو مائی انٹرسٹ از کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز, سب سے پہلے تو ہمیں نہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کی ضرورت ہے, نہ حکومت سے بات چیت کی ضرورت ہے, ہمیں اپوزیشن پارٹی سے بات چیت کی ضرورت ہے. آپ ایک اپوزیشن الائنس بنائیں, وہ اپوزیشن الائنس جو ہے وہ پھر بات کرے گا گورنمنٹ سے بھی, اور پھر ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں, اور اپنے لیے ایک پاکستان کے اندر پولیٹیکل نارمیلیسی بحال کرنے کی کوشش کریں. ابھی تو فواز صاحب فرینکلی آپ کو لگتا ہے نا کہ اس وقت, اور اب ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ نے بہت سارا کانفیڈنس بھی گین کیا ہے پاکستان انڈیا تناظر میں, ظاہر ہے عوام کا سینٹیمنٹ بھی بہرحال تبدیل ہوا ہے, ان تو اس وقت تو یہ جو مقصد کا حصول ہے, بلکہ مقصد کا حصول تو آگے کی بات ہے, یہ تو آپ جو بتا رہے ہیں وہ مقصد کے حصول کے لیے کچھ سیڑھیاں ہیں جو کہ وہاں تک لے کے جائیں گی. ابھی تو ان سیڑھیوں سے بھی بہت دور ہے پی ٹی آئی, فرینکلی. ڈو یو ایگری؟ نہیں, ابھی تو دیکھیں نا کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. ابھی تو صرف یہی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جی روز کا ہم ہوتا ہے کہ فلانا لگ جائے جی. ایک تو ظاہر ہے وہاں لائرز ہوتے ہیں سارے, ان کو لگتا ہے آئی ایل ایف ہی پوری دنیا ہے, وہ اس کو ہٹا دو اس کو لگا دو. وہ ابھی تک دیکھیں نا, پرابلم یہ ہے کہ جو لیڈرشپ بھی ہے, اب آپ دیکھو سالوں سے جو ہے وہ آپ پالیٹکس کور کر رہے ہیں, میں آپ ہم لوگ ساری رات ہم سالوں سے یہی کام کر رہے ہیں نا, پولیٹیکل تجزیہ کر رہے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو گوہر صاحب ہیں یا سلمان راجہ صاحب ہیں, جو ذاتی طور پہ میرا گوہر صاحب کے لیے ان کے لیے احترام ہے, سلمان راجہ از اے بریلینٹ لائر, لیکن دیکھو اس کی ٹوٹل پالیٹکس 8 مہینے کی ہے, ٹوٹل پالیٹکس 10 مہینے کی ہے, وہ کسی کو جانتے نہیں ہیں, وہ ان کو کوئی نہیں جانتا.
اب وہ کس طرح سے کوئی جو ہے وہ آئیڈیاز کے اوپر وہ بات کر سکتے ہیں, کس طرح سے کوئی الائنس کی بات کر سکتے ہیں, پھر روز آ کے جو ہے وہ آپ کو یہی لگتا ہے کہ یہ بھی میرا مخالف ہے, اس کو بھی ہٹا دیں, اس کو آپ پارٹی میں کبھی کہتے ہیں 23 MNAs کو نکال دیں, سینیٹرز کو نکال دیں, عالیہ حمزہ آج لگی ہے اس کو نکال دیں. سو اٹس لائک اے کیوس, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو. تو فواز صاحب یہ کہیں یہ بھی تو نہیں ہوا ہے کہ مطلب پی ٹی آئی وہ کہتا ہے نا ایٹ ٹائمز یو بیکم وکٹم آف یور اون کریشن. اب یہ جو پی ٹی آئی نے جو ایک نیریٹو بنایا ہے, اب اس کی بحث میں جائے بغیر کہ فار آل دا رائٹ ریزن یا رانگ ریزن, یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ وہ, اب ظاہر ہے بھائی آپ ٹیمپریچر ایک حد تک کبھی لے کر جاتے بھی ہیں, اپنی بارگیننگ پاور بڑھاتے ہیں, پھر الٹیمیٹلی تو بات ہی کرتے ہیں نا, وہی آپ کی والی بات کہ بھائی آپ تو بندوق لے کے سامنے تو نہیں آؤ گے نا, آپ تو بات ہی کرنی. اب پارٹی کا ماحول ایسا ہے کہ فواد چودھری سے لے کر کوئی بھی آدمی ذرا اس سمت میں بات کر کے تو دیکھے, تو آپ کو کم سے کم غدار کہا جائے گا, اور باقی تو پھر پتہ نہیں بات کہاں تک جائے گی, گھر والوں تک اور کیا کیا. تو اب اس ماحول میں تو پھر کیسے, یعنی آف دا ریکارڈ ہمیں آپ کی پارٹی کے یا پی ٹی آئی کے لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی جان رائے تو ہماری بھی ہے, لیکن ہم یہ بولیں گے کبھی نہیں نا آپ کے شو میں ڈوڈر میں, ورنہ تو ہمارے ایسی تیسی ہو جائے گی. تو اب یہ اس کا وسیم ایشو یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے انڈیا پاکستان کی ہم بات کر رہے تھے, جو بارڈر کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی جنگ کی حمایت نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے سفر کرنا ہے. دیکھیں نا, آپ اپنے آپ کو ہاسٹیج تو نہیں بنا سکتے باہر بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا میں جو بندہ گالیاں نکالتا رہتا ہے. دیکھو یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ گالیوں سے تو نہیں سسٹم چینج ہوتے, یہ تو ثابت ہو گیا نا صرف جو ہے وہ بددعاؤں سے تو نہیں جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ چل سکتا. سو لیڈرشپ تو آپ نے تو اپنی بات کہنی ہے, چاہے کسی کو اچھی لگے بری, اور آپ دیکھیں گے کئی دفعہ آپ کی باتیں اس وقت اچھی بری لگ رہی ہوتی ہیں, کل آپ کو صحیح لگنا شروع ہو جائیں گی. سو دس شوڈ ناٹ بادر اینی ون کہ کوئی گالیاں نکال رہا ہے. لیکن سر وہ سوشل میڈیا کا بندہ تو سیدھی سیدھی بات کر سکتا ہے نا کہ بھائی جان یہ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ صحیح بات کیا ہے, وہ کہے گا جی میں تو اپنے لیڈر کے پیچھے کھڑا ہوں, میرا لیڈر تو ابھی 55 منٹ پہلے بھی کہہ رہا ہے کہ وقت کا یزید, کل جنرل ڈائر کہہ رہے تھے, اس سے پہلے جو ہے وہ میر صادق میجا, تو کہ بھائی کہہ رہے وہ جو لائن بولے رہا ہے وہی میں لے رہا ہوں بس, ٹھیک ہے, وہ بھی تو کہہ رہا ہے وقت کا یزید. دیکھنا یہ تو ریٹرک ہے نا, وہ بھی ریٹرک ہی فالو کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں فواد کی بات کیوں مانوں, عمران خان کی بات کیوں نہ مانوں. نہیں وہ بات بالکل ٹھیک ہے, عمران خان, اور ہم بھی تو عمران خان سے بات کہہ رہے ہیں نا کہ آپ یہ اسٹریٹجی جو ہے اس کو اندر ایک تبدیلی کی ضرورت ہے. جب ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, دیکھو یہ جس قسم کا انقلاب جو ہے یہ بات کر رہے ہیں نا, وہ انقلاب فوجیں لاتی ہیں, جیسے بنگلہ دیش کے اندر ہوا ہے, یا جو باقی اگر آپ اٹھا کے ہسٹری دیکھیں گی وہ سیولینز نہیں لاتے. یہ سیولینز کا انقلاب ہمیشہ الیکشن کے تھرو آتا ہے, کبھی جو ہے وہ بندوق کے ذریعے تو نہیں آ سکتا نا, ہمیں تو بندوق, ہمیں تو بشرا نہیں چلانا آتا, ہم نے کہاں سے جو ہے وہ انقلاب لے آنا ہے. سو ایشو یہ ہے کہ ہم جس پوزیشن کے اوپر کھڑے ہیں ہم نے بات چیت کرنی ہے, اپنے لیے اسپیس کریٹ کرنی ہے. اور میرا یہ خیال ہے, میرا یہ ہنچ ہے, اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ سمجھیں کہ بس کوئی ہم نے کسی کو کوئی اسپیس دینی نہیں ہے, ساری چیزیں ہم نہیں اپنے قابو میں رکھے. آخر 25 کروڑ کا ملک ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ ایک ایونٹ ہے وہ چیزیں اوپر لے جاتا ہے, دوسرا ایونٹ چیزیں نیچے لے آتا ہے. اور جب پولیٹیکل ویکیوم ہے, عوام تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, اس میں تو دیکھیں آپ عمران خان کے ساتھ ہو, خلاف ہو, جو مرضی ہو, تو پرابلم اس کہ عوام جو ہے وہ تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں لوگ. اچھا اب یہ ٹوورڈز اینڈ بتائیں کہ ویسے کیا آپ کو باڈی لینگویج کس طرح لگی, تھوڑا سا یعنی کیا کہتے ہیں, غصہ ہے, فرسٹریشن ہے, کیا ہے, چونکہ ظاہر ہے ایک ماحول ہوتا ہے نا, کبھی ایک ماحول ہوتا ہے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں آگے یہ ایونٹ ہوگا جو کہ چیزوں کو تبدیل کرنے کا جس میں پوٹینشیل ہے, کبھی لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار معاملہ دوسری طرف چلا گیا ہے, تو آج کل تو دوسری طرف گیا ہوا ہے معاملہ نا. تو کیا ہے باڈی لینگویج ان کی, خان صاحب باڈی لینگویج سچی بات یہ ہے کہ ہی از سپر فٹ فزیکلی, کوئی ان کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کچھ کمزور ہوں یا کچھ ہوں. ایکچولی انہوں نے تھوڑا ویٹ اور لوز کیا ہے, اپیئرز مچ ینگر جو ان کی ایج ہے اس سے, اور مینٹلی بھی ہی از ویری اسٹیبل. اور تھوڑا یہ ضرور ہے کہ مجھے یہ جو باتیں ہیں ان کی, اس سے مجھے لگا کہ پولیٹیکل اسٹریٹجی میں وہ شاید ان کا انپٹ جو ہے ان کو اس طرح سے نہیں ملا جس طرح سے ملنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے اس کی اپنے ریپرکشنز ہیں. لیکن میرے خیال کے اندر ہمیں الٹیمیٹلی یہ دوبارہ یہ کر لیں سارا کچھ جو کرنا ہے, اور دیکھا نا کتنا عرصہ 2-3 مہینے اور لگا لیں گے یہ لوگ. بٹ پرابلم یہ ہے کہ ان کی, مجھے یہ سنسیئرٹی کا بھی ایشو نہیں ہے, لیکن شبلی فراز ہو گئے, سلمان ہو گئے, یہ لوگ ہو گئے, دیکھیں ان کی کیپیسٹی نہیں ہے ڈیلیور کرنے کی, کیسے ڈیلیور کریں گے. تو جب یہ کام بھی ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹلی آنا آپ نے اس طرف ہی ہے, صرف وہ وقت ضائع کر رہے ہیں. اور مجھے تو بڑا دکھ ہے کہ عمران خان جیسا بڑا آدمی جو ہے وہ ایسے جیل میں ہے, اور اس کو ہمیں ڈیفینیٹلی
اسٹیبلشمنٹ کو, حکومت کو, پی ٹی آئی کو اپنی اپنی پوزیشنز کو تھوڑا چینج کر کے پاکستان میں ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہے, تو ایک تھوڑی سپیس کریٹ کرنی ہے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جلد تحریک کا اعلان کروں گا, یہ انہوں نے کہا, پھر علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا, پھر علی ظفر صاحب نے اور وضاحت کی کہ 5-6 دنوں میں باقاعدہ لائے عمل کا اعلان ہو جائے گا. شیخ وقاص صاحب نے اس کی کچھ جزیات بھی بتائیں کہ اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں ہوگا, ہر ضلع کی سطح پر احتجاج ہوگا. یہ اس سے کوئی فرق پڑے گا آپ کے خیال میں؟ نہیں ٹھیک ہے, احتجاج کر لیں. وقاص صاحب نے تو پشاور سے اعلان کرنا ہے نا, جو یہاں پہ لوگ ہیں ان کو بیچاروں کو جو ہے پھر یا تو پھر لیڈرشپ ہمت کرنا, لیڈ کرے. یہ تھوڑی ہے کوئی بندہ جو ہے وہ لاہور میں اپنے گھر سے ویڈیو بنا کے لگا دیتا ہے, ایک بندہ پشاور سے بیٹھا ہوا وہاں سے بھاشن دے دیتا ہے. اگر آپ نے تحریک چلانی ہے تو پھر یہ لیڈرشپ آگے آئے نا. ابھی تک وہ 26 تاریخ کے جو لوگ ہیں بیچارے جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, انہیں کو پوچھنے والا نہیں ہے. اور جس طرح لوگ کھجل خراب ہو گئے ہیں, اور یہ دیکھو ہم 2-3 سال سے ہم لوگ جو ہیں وہ سٹاپ لسٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, بینک اکاؤنٹ فریز, ہر کیسز میں اپیئر ہو رہے ہیں. لیڈرشپ ماشاءاللہ ایسی ہے کہ روزانہ جو ہے کبھی کینیڈا ہوتی ہے, کبھی لنڈن ہوتی ہے, فنڈنگ فرماتی ہے, واپس آتی ہے, پھر واپس چلی جاتی ہے. انہیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ساری پرابلم جو ہے وہ یا ورکرز کے لیے ہے یا اس لیڈرشپ کے لیے ہے جو کہ 10-12 مئی سے پہلے جو تھی وہ لیڈرشپ کر رہی تھی. آپ کے خیال میں کمپرومائز لوگ ہیں پی ٹی آئی کی قیادت میں جو دو دن کی دونوں طرف سیٹنگ ہے؟ دیکھو کمپرومائز بھی ہوں گے بٹ انکمپیٹنٹ تو ڈیفینیٹلی ہے نا. اب آپ دیکھیں نا, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں, یہ عمر چیمہ, ڈاکٹر یاسمین, محمود الرشید صاحب 76-77 سال عمرے ہیں, کھجل خراب ہو گئے ہیں. کوئی پارٹی انہیں کبھی ان کا ڈیسیجن میکنگ میں مجھے بتائیں ان کا کیا حصہ ہے؟ آپ مجھے بتائیے ان سے کبھی کسی نے جا کے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اینڈ آئی کین بیٹ یو کہ وہ سارے کے سارے یہ چاہتے ہیں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ نیگوشیشنز ہونی چاہیے, اپوزیشن الائنس بننا چاہیے اور اسپیس کریٹ ہونی چاہیے. یہاں پہ وہ ایک بندہ اٹھتا ہے وہ 8 مہینے کی پالیٹکس کے اوپر وہ جناب کہتا ہے کہ جی نہیں میں نے فیصلہ کیا تھا, میں گھر سے ویڈیو بنا کے بھیج دوں گا, تحریک چلا دوں گا. ڈونٹ اس طرح تو نہ کرے. اور عمران خان کو آپ علیحدہ کھجل خراب کر رہے ہیں. اوکے, بہت شکریہ جناب فواد چودھری صاحب. بات کر رہے تھے آج کی خان صاحب سے ملاقات کے حوالے بتا رہے تھے اور اپنی رائے بھی دے رہے تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جناب اہل آپ کے بابر خوش آمدید کہتے ہیں. سنی اتحاد کونسل کے روح رواں ظاہر پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین اتحادی ہیں جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو کہ ہمارے ساتھ ہیں. حضور بہت شکریہ وقت دینے کا. سر پہلے تو ذرا کوئکلی خالی آپ کو ایک چھوٹا سا ایک شارٹ آپ نے تفصیلی گفتگو کی تھی ہم سے اور بتایا تھا کہ آپ کی رائے تھی کہ خان صاحب کی رائے کا بندوبست ہونے لگا ہے. وہ ہم دکھاتے پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ابھی آپ کو آج بھی لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے معاملہ اس سے پیچھے چلا گیا ہے؟ دکھائیے گا. Imran Khan Sahab is coming out and I still stand to my words that he is coming out. یعنی اگلے 6 مہینے میں عمران خان صاحب باہر ہیں. سال 2025 ان کی رہائی کا سال ہے. سر کدھر 6 مہینے تک لے گئے ہیں, 2-3 مہینے کی بات کریں وسیم بھائی. تو حامد بھائی آپ جنوری میں کہتے ہیں کہ 6 مہینے کدھر 2-3 مہینے کی بات کر رہے ہیں, یعنی کہ مارچ اپریل فروری اپریل, اب تو ہم ظاہر ہے مئی میں آ گئے ہیں. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آپ سے مس کیلکولیشن ہوئی تجزیے میں یا سم تھنگ وینٹ رانگ, کچھ انیکسپیکٹڈ ایسا ہو گیا کہ کام نہیں ہو پایا؟ نہیں وسیم بھائی, تجزیے میں میری سے بالکل کوئی غلطی نہیں ہوئی, لیکن کچھ چیزیں ایسی تھوڑی تبدیل ہوئیں جس کی وجہ سے کام تھوڑا سا آگے چلا گیا, وگرنہ بالکل اس وقت چیزیں بہت نزدیک آ چکی ہوئی تھیں. اینڈ امید تھی کہ خان صاحب اس وقت جو میں نے 3 ماہ کی بات کی تھی, ہم 3 ماہ سے پہلے ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اس کے اندر اصل میں جب میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں, اصل ایشو یہ تھا کہ ہمارے جو 2 کیسز ہیں خان صاحب کے, بیسیکلی القادر اور توشہ خانہ, ان کیسز کے اندر ہمیں یقین تھا کہ ایک ہیئرنگ کے اندر ہم جو خان صاحب کا ضمانتیں جو ہیں وہ وہاں سے منظور ہو جائیں گی. اور ہمیں بڑا ہمارے وکلاء کی طرف سے اس بات کی مکمل یقین دہانی بھی تھی اور ان کا مکمل طور پر they were very convinced on it. اچھا, وہ ہوا یہ کہ کچھ سرٹن ڈیولپمنٹس ایسی ہوئیں کہ ان دونوں کیسز کی ہیئرنگز ہی نہیں دی جا رہی سر گزشتہ 2 ماہ سے, جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ڈیلے ہوا. آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے 2 ہفتے سے 300 کے قریب جو لیجسلیچرز ہیں, سینیٹرز, ایم این ایز اور ایم پی ایز, وہ سب کے سب بیچارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آگے جا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں ایک تاریخ دے دیں, آپ ایک تاریخ دے دیں ہمیں القادر کی اور ایک توشہ خانہ کی, کیونکہ وہ کیس بالکل اینڈ پہ ہے اور ہمیں یقین ہے کہ
ہم انشاءاللہ 1-1.5 گھنٹے کے آرگومنٹ کے اندر خان صاحب کو باہر لے آئیں گے. اچھا یہ بات میں بالکل اتنی استقامت کی وجہ سے اور اتنے یقین سے اس لیے بھی کہہ سکتا تھا اور کہہ رہا ہوں ابھی بھی کہ سائفر کیس کے اندر بھی جب ہمیں یہ بتلایا گیا تھا کہ انشاءاللہ اتنی ہیئرنگز کے اندر خان صاحب اس میں سے بری ہو جائیں گے, اس وقت کے حالات کے مطابق ہمیں لگتا تھا پولیٹیکلی کہ شاید ایسا ممکن نہ ہو. لیکن وکلاء نے جس طریقے سے کام کیا, جو لیگل ٹیم تھی اس نے جس طریقے سے کام کیا, ہماری توقعات کے برعکس سائفر کیس کے اندر خان صاحب اتنی جلدی اس کے اندر بری اس لیے آپ کو لگا کہ کوئی وجہ نہیں ہے یقین نہ کرنے کی کہ اب کی دفعہ بھی ایسا نہیں ہوگا؟ مجھے ابھی بھی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اگر ہمیں ہیئرنگ ڈیٹ مل گئی اور 1 سے 2 ہیئرنگز ہو گئی تو خان صاحب باہر نہیں آ سکیں گے, کیونکہ وسیم بھائی ہم نے ٹوٹل بریفنگ لی ہے. یہ 2 مین کیسز ہیں جس کی وجہ سے خان صاحب کو اندر رکھا جا رہا ہے. باقی کیسز وہ ہیں جن میں اکثر میں خان صاحب کی ضمانت ہو چکی ہوئی ہے, یا کوئی کیس ایسا نہیں ہے جس میں ضمانت نہ ہو سکے. تو آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی معاملہ تھوڑا سے آگے گیا ہے, کوئی بہت ایسا نہیں, کھٹائی میں نہیں پڑ گیا کوئی؟ نہیں بالکل کھٹائی میں نہیں پڑا. ہمیں 5 تاریخ مل گئی ہے, آج وہ جو کاز لسٹ تھی وہ جاری ہو گئی ہے. ایک کیس کے اندر توشہ خانہ کے اندر 5 جون کی تاریخ ہمیں مل گئی ہے. اگر وہاں پر بحث ہو گئی لمبی تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس کیس میں سے 5 جون کو انشاءاللہ بری ہو جائیں گے. اچھا لیکن حامد صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو دیکھنے والے ہوں گے آپ کے نظریے کے قریب جو لوگ ہیں وہ بھی یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو مطلب اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. آپ لوگوں کی جو رائے ہے نا کہ اصل میں تو مقدمات میں ریلیف کیا, مقدمات تو ہیں ہی بوگس, اصل مسئلہ کہیں اور پھنسا ہوا ہے ہمارا جس کی وجہ سے یہاں ریلیف ملتا نہیں ہے, یا اگر ملتا بھی ہے تو کوئی نیا مقدمہ. تو اگر آپ کو اتنا یقین ہے آپ کی اپنی باتوں کے اگر ترازو میں تولوں تو کہ بھائی خان صاحب کی رہائی بہت قریب تھی یا ابھی بھی ہے, تو پھر تو آپ یہی کہہ رہے ہیں نا بالفاظ دیگر کہ وہ جو ناجائز پریشر تھا عدالتوں پہ آپ کے خیال میں وہ ختم ہو گیا ہے, وہ معاملہ ٹھیک ہو گیا. اس لیے بات چونکہ آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ تو کوئی چکر ہی نہیں ہے, اصل مسئلہ کہیں اور پھنسا ہوا ہے, تو پھر اس کا مطلب وہاں مسئلہ حل ہو گیا ہے. نہیں وہاں مسئلہ میں دیکھیں جی, میں وہ مسئلہ ابھی بھی پھنسا ہوا وہاں پر, لیکن ایک چیز ہے تو پھر عدلیہ آزاد ہو گئی آپ کے خیال میں؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی, عدالتوں پر جو پریشر تھا, یہ جو گزشتہ 2.5-3 ماہ سے ان 2 کیسز کے اندر تاریخ نہیں دی جا رہی تھی, یہ عدالتوں کے اوپر پریشر کی وجہ سے ہی تھا نا سر, کہ 2 مرتبہ کاز لسٹ کے اندر کیس فکس ہوا اور جس دن سماعت تھی تمام لوگ وہاں پر موجود تھے, اس دن کیس ڈی لسٹ کر دیا گیا. ابھی ہوا یہ پچھلے 15 دن کے اندر کہ ہم نے اپنی اسٹریٹجی ریوائیو کی. ہم دیکھیں سر, آپ کسی بھی عدالت کے آگے 300 ایم این اے, ایم پی اے اور سینیٹر جا کے کھڑا ہو جائے, ایک صوبے کا چیف منسٹر جا کے کھڑا ہو جائے, تو وہ اس کا پریشر جو ہے اس کی ایک سگنیفیکنس ہوتی ہے پولیٹیکلی, اور وہ ہمیں تاریخ مل گئی. ہمیں 2 ہفتے جانا پڑا, اس مرتبہ بھی ہمیں 3 روز قبل جانا پڑا, لاسٹ ویک بھی ہمیں جانا پڑا, لیکن الٹیمیٹلی ہمیں تاریخ مل گئی. کیسز میں وسیم بھائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دیکھیں جب سائفر کا کیس تھا تو جس سائیڈ کی آپ اور میں بات کر رہے ہیں وہاں پر ہماری اڑ پھس اپنی پیک کے اوپر تھی. اسی لیے میں نے کہا کہ ہم نہیں سمجھ رہے تھے کہ لیگل ٹیم اتنی اڑ پھس کے باوجود بھی خان صاحب کو رہا کروا لے گی, لیکن انہوں نے اتنا آؤٹ سٹینڈنگ کیس لڑا کہ اس وقت کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس بھی کوئی صورت باقی نہ بچی اور انہیں عمران خان صاحب کو رہا کرنا پڑا. لیکن اس وقت بھی کچھ گھنٹوں یا دنوں کے لیے بحث چلی تھی کہ اب تو سارا معاملہ ختم ہو گیا, اب تو 48 گھنٹے میں رہائی ہو جانی چاہیے. پھر پتہ لگا نہیں یہ بھی کیس ہے, یہ بھی ایک ہے. تو آپ کو یہ کیوں نہیں لگ رہا کہ اگر یہ ہو بھی جائے ان کیسز میں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ضمانت یہ وہ, تو کچھ نیا نکل آئے گا؟ آپ کو ایسا کیوں نہیں لگ رہا؟ سر کوئی ایسا کیس ہے نہیں وسیم بھائی. 300 سے زیادہ کیسز ہیں خان صاحب کے اوپر. ہم نے کمپلیٹلی گو تھرو کیا ان کیسز کو, ہمیں بریف کیا گیا ہے لاسٹ ویک 10 دن پہلے چند لوگوں کو بڑا ڈیٹیل بٹھا کے. وہ کیسز کیا ہیں سر؟ وہ کیسز یہ ہیں کہ خان صاحب نے کسی جگہ پر کچھ کہہ دیا, خان صاحب وہ 9 مئی کے کسی کیس میں تھے, خان صاحب کسی جگہ پر تھے, ان میں سے کسی ایک جگہ پر خان صاحب کی فزیکل پریزنس نہیں ہے, اور وہ کیسز وہ ہیں جس کے اندر باقی اکثر لوگ جو ملزم ٹھہرائے گئے تھے ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں. وہ ایسے کیسز نہیں ہیں جو نان بیلیبل ہوں. اس وجہ سے ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم لیگل طریقے سے خان صاحب کو جلد رہا کروانے میں. تو پھر وہی اگر آپ کو پہلے لگتا تھا 2-3 ماہ میں, تو اب یہ کہ یعنی 5-6 ماہ کر لیں, یعنی کہ آپ کے خیال میں بہت زیادہ لمبا وقت نہیں ہے خان صاحب کی رہائی میں, 2-3 ماہ اور کہہ لیں خان صاحب کی رہائی قریب ہے. سر اگر ہم اپنی تحریک کو سسٹمیٹک طریقے میں چلانے میں کامیاب ہو گئے تو بالکل, چونکہ دیکھیں وسیم بھائی
دو طریقے سے پریشر ماؤنٹ ہوتا ہے. لیگل ٹیم جو ہے وہ اپنا کیس عدالت کے اندر لڑتی ہے, لیکن پولیٹیکل کیس آپ نے سڑکوں پر عوام کے آگے اور عوام کی عدالت میں لڑنا ہوتا ہے. ہم عید کے بعد ہمیں احتجاجی تحریک شروع کرنی تھی, ہم نہیں کر پائے. حالانکہ جو تحریک تحفظ عین پاکستان کی کمیٹی تھی اسٹریٹجی, میں اس کا ہیڈ تھا, ہم نے اس تحریک کا پلان بھی دے دیا ہوا ہے, وہ پلان اپروو بھی ہو چکا ہوا ہے. لیکن درمیان میں کچھ ایک آدھی ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی, پھر یہ انڈیا پاکستان والا ایشو آ گیا, جنگ والا ایشو آ گیا. ہم نے اس کی بگننگ کر دی تھی. جس دن وہ مودی بدبخت نے اٹیک کیا پاکستان پہ, اس دن ہماری اے پی سی تھی لاہور کے اندر. ہم اس کے پہلے فیز کا اعلان کر چکے تھے, لاہور کی اے پی سی کی ڈیٹ, کراچی کی اے پی سی کی ڈیٹ, بلوچستان کی اے پی سی کی ڈیٹ. مگر اس جنگ کی صورتحال کی وجہ سے ایک یکجہتی کا پیغام دینا تھا, تو ان تمام چیزوں کو کال آف کر دیا گیا. لوگوں کے لیے ٹریول کرنا اس عید کے بعد شروع ہونی تھی, میٹھی عید کے بعد, اب بقرہ عید کے بعد شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. شروع ہو جائے گی جی انشاءاللہ. اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ اس میں اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں ہے بلکہ ملک گیر احتجاج ہے, ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ملک گیر احتجاج ہے, اور اسلام آباد کی طرف مارچ جو ہے وہ شاید آخری آپشن ہوگا جی. اچھا, اور اس میں آپ کو ناؤ لیٹس بی فرینک کہ لیٹس بی بلنٹ کہ اس میں آپ کو مولانا صاحب کی سپورٹ سڑکوں پر حاصل نہیں ہوگی نا. ابھی یعنی فواد صاحب بھی ابھی آپ سے پہلے تھے ہمارے سیگمنٹ میں, تو انہوں نے بتایا کہ ان کا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ خان صاحب کو یہی کہا گیا ہے آپ لوگوں کی طرف سے, یعنی پارٹی کی طرف سے, کہ مولانا صاحب, جو بات آپ نے ہمارے ٹی وی پروگرام میں سب سے پہلے کہی تھی, جب بڑا رومانس تھا آپ لوگ کا مولانا صاحب کا نیا نا, تب آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ بھائی مولانا صاحب میرے خیال میں بادامی صاحب اپنا ریٹ بڑھوا لیں گے اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے ساتھ وہ کر کے, جب آپ نے جملے کہے تھے. وسیم بھائی آپ باز نہیں آتے. اب وہ ظاہر ہے ایک دیکھیں, میری اور جو مولانا صاحب کی میری کوئی ذاتی رائیولری نہیں ہے, ہماری جماعتوں کی رائیولری ہے جو ہمارے فور فادرز کے ٹائم سے چلی آ رہی ہے. وہ ایک ختم ہوئی تھی. ابھی بھی اگر کوئی اختلاف رائے ہے تو کم از کم اس کے اندر اتنی بہتری ضرور آئی ہے. میں بڑا اوپنلی بات کرتا ہوں کہ اب شاید اس طریقے سے تلخ جملوں کا استعمال نہیں ہوتا, لیکن میرا ابھی نقطہ نظر یہی ہے کہ شاید ابتدائی مرحلے میں, تحریک کے ابتدائی مرحلے کے اندر ہمیں مولانا کے بغیر ہی باہر آنا پڑے. یہ آپ لوگوں کی سیاسی حوالے سے ناکامی نہیں ہے؟ اگر مولانا صاحب اس میں ہوتے تو 1 اور 1 11 ہو جاتا. نہیں, ناکامی سے نہیں کہہ سکتے وسیم بھائی. اس بات کے اوپر تو مولانا کے ساتھ ہمارا اتفاق رائے ہو چکا ہے کہ ایشو ٹو ایشو بیسڈ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے, اور پھر اس میں یہ فیصلہ بھی ہوگا کہ ہمارا وہ کوآپریشن کس ایشو پہ پارلیمنٹ کے اندر ہوگا, کس ایشو کے اوپر باہر ہوگا. تو ہم جب یہ تحریک کی طرف جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ایک مرتبہ پھر شاید مولانا صاحب کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا, اور اس کے اندر کسی بھی, دیکھیں سیاست کے اندر وسیم بھائی کوئی بھی بات حتمی نہیں ہوتی, اس کے اندر ہو سکتا ہے پھر کوئی راستہ دوبارہ نکل آئے. لیکن ہم تحریک کے اندر جو 4-5 ماہ لیٹ ہوئے, لیٹ می ایڈمٹ اٹ ہیئر, میں آپ کے سامنے یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ ہم جو 4-5 ماہ لیٹ ہوئے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مولانا کو آن بورڈ کرنا چاہ رہے تھے. حالانکہ میرا اس وقت بھی نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم اس دوران مولانا کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے رہیں, ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں, انہیں آمادہ کرتے رہیں, لیکن ہم اپنی تحریک کے اندر چلے جائیں. لیکن اکثریتی ساتھیوں کا خیال یہ تھا کہ نہیں, مولانا صاحب کے ساتھ اٹیمپٹ ہمیں کامیاب کر کے جانا چاہیے. تو وہ 4-5 ماہ بیسیکلی جو ہمارا ڈیلے ہوا یا لیٹ ہوا, وہ JUIF کے ساتھ ہمارے نیگوسیشنز تھے, اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ایک پیج کے اوپر 5 ماہ لگانے کے بعد بھی آپ کنونس کر نہیں پائے مولانا صاحب کو؟ نہیں, بڑی حد تک کنونس ہو گئے تھے وسیم بھائی. ہر پارٹی کی اپنی پولیٹکس ہوتی ہے. میں اب اس کے اندر مزید بات کروں گا تو پھر سارا کچھ کھاتا میرے کھاتے آ جائے گا. ابھی تحریک میں جانا ہے, ہو سکتا ہے مولانا صاحب ہمارے ساتھ. میں آپ کو ایک سیف پیسج دیتا ہوں کہ فواد صاحب جب یہ کہتے ہیں خان صاحب سے ملاقات کی بنیاد پر کہ خان صاحب کو پارٹی کی طرف سے, حامد رضا کی طرف سے نہیں, پارٹی کی طرف سے فیڈ بیک یہ ہے کہ مولانا صاحب پہ بھروسہ کرنا ایک اچھا آپشن نہیں ہوگا, مولانا صاحب کا معاملہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیٹ ہو جائے گا, اور وہ ہمیں ان کے ساتھ حکمت عملی ترتیب نہیں دینی چاہیے. تو اس کی تو آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ واقعی پارٹی کی طرف سے خان صاحب کو فیڈ بیک یہی ہے مولانا صاحب کے بارے میں؟ نہیں سر, پارٹی کی طرف سے خان صاحب کو فیڈ بیک کوئی نہیں گیا. خان صاحب کی ڈائریکشنز کے اوپر جو میٹنگز مولانا کے ساتھ ہوئیں, ان میٹنگز کی رپورٹ دی گئی. میں تو چونکہ گزشتہ 4 ماہ سے مل نہیں سکا خان صاحب سے, تو میرا تو آپ کہہ نہیں سکتے سر. میں 4 ماہ میں سے عدالت کے باہر ہی کھڑا ہوتا ہوں, لیکن جو میرے پاس اطلاع ہے جو لوگ گئے بھی ہیں
انہوں نے خان صاحب کو وہ جو ہماری میٹنگز ہوتی رہی ہیں مولانا کے ساتھ، جو بات چیت ہوتی رہی ہے، اس سے آگاہ کیا ہے. ہاں یہ بات آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جب مولانا کے ساتھ بات چیت شروع ہو رہی تھی اس سے پہلے کچھ لوگوں نے خان صاحب سے یہ کہا تھا، جس میں خود بھی شامل تھا. Let me be very honest، میں خود بھی شامل تھا. لیکن یہ بات آج سے 5-6 ماہ پہلے کی ہے. جب مولانا کے ساتھ بات چیت سٹارٹ ہو گئی تھی اس کے بعد خان صاحب کو ایز سچ یہ بات نہیں کہی گئی کہ اس حوالہ سے صرف جو نیگوسیشنز تھے اس کے بارے میں بریف کیا جاتا رہا کہ اب یہ بات ہو رہی ہے، اب یہ بات ہو رہی ہے، ابھی بات یہاں پر پہنچی ہے، ابھی بات یہاں پر پہنچی ہے. ٹورڈز اینڈ 2-3 منٹ رہ گئے تو ایک تو یہ بتائیں نا حامد صاحب، خود آپ بھی یہ تاثر دیتے رہے شارٹ ہمارے پاس کہ جیسے اعلیٰ سطحی ملاقاتیں ہو رہی ہیں جس کے نتیجے میں بھی یعنی نرمی آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ سے، یعنی کہ ظاہر ہے اس کا امپریشن یہ ہے نا کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ کر لیں تو ہم یہ ریلیف دے دیں گے. تو ایک طرف آپ لوگ یہ تاثر دیتے رہیں. علیمہ خان صاحب کیمروں کے سامنے کہتی ہے کہ ہمیں 2 سال سے آج تک یہی نہیں بتایا کہ آپ کو چاہیے کیا، بتاؤ تو آپ کو کیا چاہیے، ہم کیا چھوڑیں اور آپ کو کیا چاہیے. اور آپ لوگ یہ تاثر دیتے رہے کہ جیسے وہ مان نہیں رہے خان صاحب، حالانکہ دوسری طرف تو تیار ہیں دوست. یار وسیم بھائی آپ کو پتا ہے میں ریزسٹنس والا بندہ ہوں، میں ایسا تاثر کبھی بھی نہیں دیتا. جب بات چیت ہو رہی تھی یا جب رابطہ تھا میں نے اس وقت کہا، اور میں اپنے الفاظ پہ سٹینڈ کرتا ہوں. میں نے یہ کہا کہ جب حکومت کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی تھی تو اس کے اندر میں حکومت کے ساتھ بات چیت کی بات نہیں کر رہا، میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی بات کر رہا ہوں. سر میں یہی بات کر رہا ہوں نا، حکومت کے ساتھ بات چیت، اسٹیبلشمنٹ کو حکومت کی اشیرواد، حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی اشیرواد حاصل تھی، ان کی اپروول کے ساتھ ہی بات چیت ہوئی تھی نا. پشاور کی ایک ملاقات کا آپ نے حوالہ دیا جس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ وہ پاک افغان تناظر میں، وہ سیکورٹی تناظر میں تھی، لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے حوالہ دیا کہ نہیں جناب یہ معاملہ. لیکن وہ گوہر صاحب کی میٹنگ تھی، وہ انہوں نے خود کہا، میں نے خود اسے اون کیا، آپ کے سامنے میں نے کہا. لیکن میں گزشتہ 1.5 ماہ سے بار بار کہہ رہا ہوں، کل میں قومی اسمبلی کے باہر بھی کیا کہ ہٹا ہوں، کل مالک صاحب کے پروگرام میں میں کیا کہ ہٹا ہوں، کہ اپنا حامد میر صاحب کے پروگرام میں کیا کہ ہٹا ہوں کہ گزشتہ 1.5 ماہ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ فرنٹ ڈور بیک ڈور نہیں ہے. جب رابطہ ہو رہا تھا، جب کچھ چیزیں خان صاحب سے ڈیمانڈ کی جا رہی تھیں، میں نے اس وقت کہا، میں اس کو اون کرتا ہوں. اور تو ڈیمانڈ کی جا رہی تھی نا، آپ کہہ رہے ہیں تو پھر علیمہ صاحبہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ علیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں 2 سال سے ہمیں تو بتایا نہیں کہ آپ چاہیے کیا آپ کو، آپ کہہ رہے ہیں ڈیمانڈ کی جا رہی نہیں کچھ چیزیں. نہیں، آج تو خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ باہر آیا ہے آپ کے سامنے ہے، اس سٹیٹمنٹ کے اندر خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے آج سے 2 سال پہلے جب رابطہ کر کے یہ کہا گیا تھا کہ اس گورنمنٹ کو 3 سال تک چلنے دیا جائے، آپ خاموش رہیں تو آپ کو باہر آنے تو ہو دیا سکتا ہے جائے گا. علیمہ صاحبہ کے علم میں نہ ہو پھر یہ بات. نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ دیکھیں میں تو وسیم بھائی وہ بات کر سکتا ہوں جو میرے علم میں ہے. جب تک میرے علم میں تھا تو میں نے کہا یہ بات ہو رہی ہے، یہ بات آئی ہے. جب میرے علم میں نہیں ہے، اب مجھے پتا ہے کوئی رابطہ نہیں ہے، تو میں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ کوئی رابطہ نہیں ہے کسی قسم کا، فرنٹ ڈور بیک ڈور ابھی تک کوئی بات چیت نہیں چل رہی. بہت شکریہ جناب صاحب حامد صاحب بات کرنا. ناظرین زندگی صحت رہی، انشاءاللہ آپ سے جلد ہوگی ملاقات ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ.